کہ دو چیزیں مضبوطی سے تھام کے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے حج کی، اللہ ان کا یہ حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے کئی ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائی، تو قربانی کے حوالے سے تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اب دیکھیے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو اس کی اتباع کرنی ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سیرت اور آپ کا اسوہ قدوہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈر دیا وطن کو بھی چھوڑا، اللہ کا حکم تھا، اب وطن کی محبت اللہ کے حکم کے مقابلے میں غالب نہیں آنے دی۔ یہ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے قربانی تو کر دی، لیکن ہم نے سیکھا کیا، ہم نے سمجھا کیا، ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے نہ وطن کی محبت آڑے ہے، نہ والدین کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ ہی کوئی اور محبت کسی کی بھی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اب وطن کی محبت کو چھوڑا اور ہجرت کر لی، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو جب انہوں نے دعوت دی تو یہ اللہ کا حکم تھا، باپ کو دعوت دی۔ اب کس اولاد کا دل کرتا ہے باپ کو چھوڑ کے وہ دور چلا جائے؟ اب باپ بھی دشمن بن گیا اور باپ نے کہا دور ہو جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، مدتوں میرے سامنے نہ آنا، دور ہو جانا، مجھے چھوڑ دو۔ تو باپ کی اور رشتے کسی کی محبت بھی غالب نہیں آئی، اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کے لیے جب ختنہ کیا، اولاد مانگی۔ اب اولاد کی محبت تو آپ کو جانتے ہی ہے نا، ایک باپ کے دل کے اندر فطرتی طور پر اللہ نے کتنی محبت رکھی ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ اب نہ بیوی کی محبت غالب آئی اور نہ بیٹے کی محبت غالب آئی، کیا کیا؟ یہاں پر چھوڑ کے آگے بے آب و گیا علاقے میں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک مشکیزہ پانی کا ایک تھیلا، اس میں کچھ کھجوریں، سبزہ نہیں، پانی نہیں، زراعت نہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، آبادی نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ پہ اپنے معصوم بچے کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو چھوڑا۔ کیوں؟ زوجہ نے پوچھا تھا ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ پوچھا، یہاں پر کچھ بھی نہیں، نہ کھانے پینے کا، نہ کچھ رہن سہن، نہ کچھ انتظام، نہ کوئی آبادی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جواب نہیں دیا۔ تو سوال پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نہ بیوی کی محبت آڑے آئی، نہ بچے کی محبت آڑے آئی، ترجیح دی تو کس کو دی؟ اللہ کے حکم۔ اب جب یہی بچہ، یہ آپ نے واقعات سنے، ان میں صرف اشارہ کر رہا ہوں نا، ان واقعات کی تفصیل تو آپ نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل، دوڑنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ خواب دیکھ رہے بچے کو ذبح کرنا۔ اب یہ انتہائی مشکل حکم، بڑی سخت آزمائش، اس آزمائش کو خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی واضح قسم کے امتحان تھا کہ ادھر اب کیا حکم ہے؟ بچے کو ذبح کرے، اور یہ وفاؤں کے پیکر، اللہ کے مطیع و فرما بردار۔ اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا فرما بردار ہو جا،
قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار، ہر حکم مانوں گا، یہ حکم بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اور بیٹے سے بھی پوچھا تھا کہ بیٹا تو کیا کہتا ہے، تجھے مجھے حکم ملا ہے تجھے ذبح کرنے کا؟ تو باپ نے، بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزری۔ حضرات، بیٹے کی محبت اور بیٹے کو اپنی جان کی پرواہ رب کے حکم کے مقابلے میں آڑے، تو سیرت ابراہیم سے یہ نقطہ ہمارے ذہن میں آنا جانا چاہیے۔ جب کبھی بھی زندگی میں ایک طرف رب العالمین کا حکم ہو، ایک طرف اولاد کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، اپنی جان ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وطن ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت کے آگے رکاوٹ، یہ سیرت ابراہیم ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جب اللہ کا آرڈر، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم آ جائے، نہیں دیکھنا برادری کیا کہتی ہے، نہیں دیکھنا کون روٹھ رہا ہے، نہیں دیکھنا دنیا کیا بولے گی، معاشرہ کیا کہے گا، ایک ہی چیز دیکھنی ہے، میرے اللہ کا آرڈر، میرے اللہ کا حکم، میرا رب یہ چاہتا ہے میں وہ کروں گا۔ کیونکہ مخلوق میں اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہو، معاشرے سوسائٹی کے دیگر افراد ہوں، قرابتیں ہوں، ان کی محبت سے مجھے اللہ کی محبت غالب ہے، میں ان کی مانوں یا رب کی مانوں۔ جب قرابتیں رب کی مخالفت پر مجبور کرے، پھر قرابتوں کی محبت میں انسان کو کمزور ہو کے خم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی محبت پہ اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان بنا دینا چاہیے۔ یہ سیرت ابراہیم کا پہلا نقطہ۔ اور یہی نہیں کہ صرف محبت کی بات ہے، جب دشمنی کا سامنا کرنا پڑے، تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑے، تو کیا پھر اللہ کا حکم چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا؟ نہ، یہاں بھی سیرت ابراہیم ہمیں، خطبہ میں نے چند چیزیں بیان کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں استقامت سکھاتی ہے، اور استقامت ہمیں کیا سکھاتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اشارتاً چند چیزیں رکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دشمن بن گیا، قوم بھی دشمن بن گئی، حاکم وقت سے بھی ٹکر لی، اب جان بھی خطرے میں آ گئی، آگ میں بھی پھینکا گیا، لیکن رب کے حکم کو چھوڑا۔ مصائب پہ صبر، مصیبت پہ صبر، اور رب کے حکم کو چھوڑنا، یہ ہمارے ذرا سی مخالفت سے گھبرا جاتے ہیں۔ مخالفت بھی وہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی آگ میں پھینک دے گا، آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ عمل کروائے گا، صرف اتنا جی لوگ مخالفت کریں گے جی، اور جی جنازے میں شرکت نہیں کریں گے جی، اور شادی میں شرکت نہیں کریں گے، یہ رسوم و رواج اگر ہم نے نہ اپنائی تو لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ جی مال نہیں لگا رہا، پیسے نہیں لگا رہا، کنجوس ہے۔ لوگوں کی باتیں ناکوچی رکھنی ہے میں نے، اس لیے یہ ساری رسمیں میں ادا کروں گا، نہیں، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا۔ تکالیف اور مصائب اس رستے میں آ جائے اور ایک طرف رب کا حکم آ جائے، ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا حکم، محبت کو بھی غالب نہیں ہونے دینا اور مصیبت کو بھی غالب نہیں ہونے دینا۔ یہ دو باتیں سیرت ابراہیم کی اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پھر تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہی نہیں کہ رب کے حکم کو صرف میں نے ماننا ہے اور اپنی ذات تک محدود رہ جانا ہے، یہ نہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر آگے اپنی اولاد کو بھی پہلے بتانا ہے، اپنے گرد و نواح میں بھی اللہ کے حکم کو پھیلانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے جتنی سمجھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ رب کے حکم پر عمل، قال اسلمت لرب العالمین، اور عمل کرتے ہوئے محبتیں اور دشمنیاں دونوں کی پرواہ نہ کرنا، اور تیسرا اس کو پھیلانا، ذات تک محدود نہیں کرنا۔ پھیلانے کے حوالے سے سیرت ابراہیم ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ دعوت کو، رب کے حکم کو آگے اپنے مسلمان بھائیوں تک یا غیر مسلم تک، اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے سب سے بنیادی چیز علم،
آپ سیکھیں، اللہ کے احکامات کو سیکھیں۔ ایک تو اہل علم ہے، وہ تفصیلی طور پر سیکھیں، لیکن آپ ارکان اسلام کے، ایمان کے اور بنیادی عقائد اور ضروری عبادات جو فرائض ہے، کم از کم وہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ادا کرنی ہے، ان پہ کیسے عمل کرنا ہے، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، ہماری عبادات کیا ہونی چاہیے، ہمارے ایمانیات کیا ہونے چاہیے۔ اس کے لیے بنیادی چیز علم۔ آج ہم قربانی خرید کے کر لیتے، یہاں ہم قربانی وقت کی کیوں نہیں دیتے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں؟ کیوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سکھاتی ہے، صرف قربانی نہیں سکھاتی، یہ بھی سکھاتی ہے۔ اپنے ابا جان کو دعوت دے رہے، سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آ گیا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کر لو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ سیرت ابراہیمہ میں کیا سکھاتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جو آپ حکم اللہ کا لوگوں تک پہنچائیں گے، پہلے اس حکم کا علم، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا یہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ بنیاد ہے ہماری، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا، فَاعْلَمْ، اس کا علم حاصل کرو، اس کو جان لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يعلم، جو شخص فوت ہو گیا اس حال میں کہ وہ علم رکھتا تھا، جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں، توحید، ارکان توحید کا علم، یہ علم تھا اس کے پاس، اور پھر اس پر عمل بھی تو ضروری ہے نا۔ دخل الجنہ، وہ جاننے والا کہاں جائے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا بھی ہو، لا الہ الا اللہ کو جانتا بھی ہو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو علم رکھنے کے بعد پورا کرنے والا ہو، صرف زبانی ورد نہیں۔ وَهُوَ يَعْلَمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ، میرے پاس علم آ چکا۔ تو آپ سیرت ابراہیم سے یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو جب اس کی اتباع کرنی ہے اور کسی دشمنی اور کسی دوستی کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر ہم نے اس کو پہلے جاننا سمجھنا ہے، مضبوط دلائل اور محکم دلائل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، دیکھا دیکھی، سنی انسنی، ایسا نہیں۔ دوسری چیز، علم آ جانے کے بعد اللہ کے حکم پر عمل ذاتی آنا ضروری ہے۔ یہ نہیں دیگرارہ نصیحت خود میاں فصیحت، ایسا نہیں، خود علم عمل ہوگا تب جا کے آگے آپ نے دعوت دینی ہے، اس کو پھیلانا ہے اللہ کے حکم، خود اس کو حکم کو مانے نہیں، جان لیں گے لیکن اس پر اپنا ذاتی عمل نہیں، لوگوں کے لیے خالی مسائل، لوگوں کے لیے خالی اللہ کا حکم، لوگوں کے لیے خالی دین ہے، اپنے گھر میں جب بات ہے جو مرضی کرتا پھرے، یہ سیرت ابراہیمہ میں نہیں سکھا۔ پہلے عمل، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور اب ان کے بیٹوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ دعوت دی، کیا دعوت دی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹے اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چن لیا تمہارے لیے، سلیکٹ کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، تو خود عمل نہیں کرے گا تو آگ سے کیسے بچے گا؟ خود عمل۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، ہر مسئلے میں، ہر بات میں پہلے عملی کردار پیش کیا، عملی نمونہ پیش کیا۔ اور تیسری چیز، آپ اللہ کے حکم کو اپنے اہل عیال گھر کے اوپر لاگو کریں گے، پہلے یہاں سے ابتدا کریں گے دعوت کی۔ اللہ کا حکم مان لیا، علم حاصل کر لیا، عمل کر لیا، اب آپ نے اس کو پھیلانا ہے، دعوت آگے پہنچانی ہے۔ دعوت پہنچانے کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت بیان کی۔ دعوت کس کو دی؟ یا ابت
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں آپ کے کسی کام نہیں آتا اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آگے بھی دعوت کی کچھ چیزیں تھی وہ آپ سن چکے ہیں. تو یہ ابتدائی دعوت کس کو دی؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے باپ ہے جی میں ان کو کیسے کہوں، اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں میں ان سے کیسے بات کروں، وہ میرے ابا حضور ہے، بڑے بھائی ہے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ سارے کام بڑے بھائی نے کیے، اب بڑا بھائی ہے میں تو نہیں بول سکتا. نہیں، اللہ کا حکم آ جائے اور آپ کے گھر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہو تو آپ نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے ابا حضور کو بھی کہنا ہے، بڑے بھائی کو بھی کہنا ہے، بیوی بچوں کو بھی کہنا ہے کہ یہ کام شریعت کی مخالفت میں ہے، آپ نے نہیں کرنا. ابتدا دعوت کی اور اللہ کا حکم منوانے کی آپ اپنے گھر اور اہل و عیال سے کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جی جو آج میں نے پہلے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا اللہ نے دین منتخب کیا ہے اس کے اوپر ہی تمہیں موت آنی چاہیے، فرما بردار ہو کے موت آنی چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی فکر پہلے. ابراہیم علیہ السلام دعائیں بھی کر رہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا دو. اللہ حرم کے بعد چھوڑ کے جا رہا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. آج دنیا سوسائٹی کے اندر جب پلاٹ خریدتی ہے اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے یونیورسٹی اور کالج اور ہاسپٹلوں اور جدید ترین سہولیاتوں. کسی نے یہ نہیں سوچا مکتب مسجد اور دینی ماحول بھی وہاں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے حرم کے بسا کے دعائیں مانگ رہے تو اللہ اس لیے تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے. تو اب ابتدا دعوت کی اور اللہ کا حکم پھیلانے کی اور بتلانے کی اور سکھلانے کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. کہاں سے کرنا ہے جی؟ گھر سے. اور گھر کے بعد پھر آپ نے اپنی برادری میں، قرابت میں، قوم میں اس کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ کو دعوت دی. اور پھر اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما تعبدون، پھر اپنی قوم کو بھی دعوت دی. سورہ انبیاء میں، سورہ شعراء میں اور دیگر کئی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اور قوم کا مکالمہ پیش کیا کہ پھر آپ نے اپنی برادری میں بھی یہ نہیں ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. یہ شادی کا موقع ہے جی، یہاں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ مسجد میں. یہ ذہن ہے آج ہمارا، وہ دین کی بات ہو مسجد تک محدود ہے. اللہ کی مخالفت اگر شادی کے فنکشن میں ہو رہی ہو، شادی کا ماحول ہے، شادیاں روز روز نہیں ہوتی، جہاں یہ باتیں نہ کرو. ایک تو ہوتا ہے نا خواہ مخواہ کی فرقہ واریت، وہ تو الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ صحیح طریقے سے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی مخالفت سے روک رہے ہیں. لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے سیاسی اور مذہبی گفتگو سے پرہیز ہے، بعض لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. ایک تو یہ فرقہ واریت کی اشتعال انگیزی، چلو اس سے تو پرہیز ہونا چاہیے کہ خواہ مخواہ کسی کو اوپر کیچڑ اچھالنا بغیر وجہ کے، بغیر دلیل کے. ایک ہے لکھ کے لگا مذہبی گفتگو کے اوپر بھی سیاسی کے ساتھ ساتھ پابندی. تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، گھر والوں کو کہہ دیا اب آپ آزاد ہو گئے. نہیں، اپنی قوم کو، اپنی قرابت کو، اپنے محلے کو، معاشرے کے ہر فرد تک آپ نے جہاں اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کو پہنچانا، یہ قربانی بھی آپ نے دینی ہے. یہ سیرت ابراہیم ہمیں سکھلاتی کہ صرف خود جانور ذبح نہ کرنا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے باقی معاملات میں بھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، حالانکہ اس دعوت دینے میں ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، آگ میں بھی جانا پڑا. پھر قوم کے بعد جہاں تک آپ کا حلقہ احباب، جہاں تک آپ کی وسعت، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دفتر ہو، آپ کے کاروباری لائن ہو یا دیگر معاملات ہو، جہاں تک آپ تربیت کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو پھیلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حاکم وقت تک جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے وہاں وہاں اللہ کا حکم پھیلا دیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اس سے مناظرہ بھی کیا، اس سے عقلی دلائل بھی اس کو دیے
اس کی بولتی بھی بند کی، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر بولتی بند ہو گئی۔ تو یہ ساری کہ اپنے آپ سے، پھر گھر سے، پھر قوم سے، پھر جہاں تک وسعت ہے وہاں تک اللہ کے حکم کو پھیلا دینا، یہ کیا ہے؟ سیرت ابراہیم ہمیں سکھلاتی ہے۔ پھر جب آپ اللہ کا حکم پھیلا رہے ہوں گے، اب لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے، پھر کیسے سکھانا ہے اس کے لیے بھی آپ نے سیرت ابراہیم کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، لوگوں کے برے القاب رکھنے شروع کر دیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، برے لقبوں سے لوگوں کو یاد کریں، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، لوگوں کو گالی گلوچ شروع کر دیں، لوگوں کے اوپر عجیب طرح کی آوازیں کسنا شروع کر دیں، یہ دعوت ہے؟ نہیں، اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ اس دعوت کو، اللہ کے حکم کو آگے پھیلا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتا رہا ہے۔ باپ مخالفت کر رہا ہے، باپ گھر سے نکال رہا ہے، باپ رجم کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا؟ یا اباتی، اے ابا جان، اے ابو جان، یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اے ابا جان، یہ علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہو، آپ کے پاس علم نہیں۔ اے ابا جان، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ آپ شیطان کی پیروکاری کریں گے، عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اخلاق ہے، اسلوب اچھا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت سچی ہو اور انداز خراب ہو، وہ سچی دعوت تاثیر والی ہوتی ہے۔ دعوت سچی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان اور اسلوب وہ موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، اچھی طرح۔ موعظہ حسنہ کا یہ مطلب نہیں آپ مسلطوں کے نام پہ آپ دینی بات کو ہی چھوڑ دیں، جی کوئی ایسی بات کریں جو ملی جلی ہو، نہ، بات پوری کرنی ہے، دعوت پوری دینی ہے، حق پوری بیان کرنا ہے، آپ نے جہاں غلطی اس کی پوری نشاندہی کرنی ہے، لیکن انداز، لب و لہجہ، الفاظ کا چناؤ، اور جو آپ بول رہے ہیں، جو آپ کا انداز اگلے سے گفتگو کا ہے، طرز تکلم جو ہے وہ کریم ہونا چاہیے، کریمانہ انداز ہونا چاہیے۔ فرعون جیسے باغی نافرمان اور اپنے آپ کو رب کہنے والا، تکبر کرنے والا متکبر، قوت والا بھی ہے، فوج بھی ہے، سلطہ غلبہ سب کچھ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جا کے دونوں نے بات نرم کرنی ہے۔ نرم کا یہ مطلب نہیں آپ نے اصل توحید کی دعوت دی نہیں، ہمارے لوگوں نے نرم کا مطلب بھی الٹ لے لیا، سیاسی جلسہ ہو تو ایسی بات کرنی ہے پتہ ہی نہ چلے سیاسی بات کر رہا ہے یا دینی کر رہا ہے، جہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوں ان کے ماتھے کے تیور دیکھ کے گفتگو کرنی، کہیں کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ نرمی نہیں ہے، بات پوری کرنی ہے، لیکن نرمی یہ ہے آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں بدتمیزی نہیں، جارحانہ انداز نہیں۔ اللہ کے رب کی طرف جب دعوت دی جا رہی ہے، حکمت اور موعظہ حسنہ اور اچھا اخلاق یہ ضروری ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے۔ پھر آپ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کر لیں، اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کر لیں، پھر آپ کو پھر بھی اس کے باوجود بھی قوم دشمنی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت، اس کا سامنا یہ ممکن ہے کہ آپ کو کرنا پڑے، پھر اس میں گھبرانا نہیں، پھر اس میں صبر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں دعوت دی تب بھی مخالفت ملی، قوم میں دعوت دی تب بھی مخالفت ملی، حاکم وقت کو دعوت دی تب بھی مخالفت سے، ہر جگہ پہ مخالفت ملی۔ تو آپ یہ کہیں گی میں نے بات کی ہے پر مجھے نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں اللہ کے حکم کی، وہ نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، آپ بھی ان کی ہاں ملا کے ان جیسے ہو جاتے ہیں، ماحول کا تقاضا ہے، ماحول کے مطابق نہیں، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے اللہ کے حکم پہ، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ نے ماننا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کے عمل سے وہ اللہ کا حکم واضح ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے، آپ بھی ماحول کے تابع نہیں ہوں گے مخالفت کے ڈر کی وجہ سے، آپ نے اس پہ ڈٹنا ہے، استقامت اختیار کرنا۔ پھر جب آپ استقامت بھی اختیار کر لیں، اب اللہ کے حکم کو آگے پہنچا بھی دیں،
پھر آپ کو قربانیاں بھی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ یعنی کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی بیوی کو دین سکھانے کا، آپ سارا دن اپنی کاروباری مصروفیات میں مشغول ہوتے اور دن بھر کے تھکے ہوئے رات کو سو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو دین کی کوئی بات نہیں سمجھا سکتے، نہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دینی تربیت کے حوالے سے وقت نکالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کے لیے نکالنا ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے اپنے حلقہ احباب میں اور جہاں تک آپ وقت نکال سکتے ہیں وہاں وقت کی قربانی دینی ہے۔ جہاں کہ اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت پڑے، آپ نے دریغ نہیں کرنا، وہاں مال کی قربانی بھی دینی ہے۔ اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور اس میں کوئی قربانی آپ کو دینی پڑے، کسی بھی قسم کی، یارانہ چھوٹ رہا ہے، دوستی ختم ہو رہی ہے، تعلق مٹ رہے ہیں، عیاشی ختم ہو رہی ہے، ہونے دیں، قربان کر دیجیے اللہ کی راہ میں، کیونکہ جب بندہ قربانیاں دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانیاں دی ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا نعم البدل بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، تین باتیں، تین نقطے آج کے خطبہ میں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو اولین ترجیح دینی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، کسی محب کی محبت آڑے نہ آئے کسی بھی طرح کی، اور کسی دشمن کی دشمنی بھی آڑے نہ آئے، کسی مخالف کی مخالفت بھی آڑے نہ آئے، آپ نے حکم اللہ کا ماننا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا ہے، ماننا ہے، حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے مفاد کے مطابق ہے تو مان لیں، مفاد کے مخالف ہے تو چھوڑ دیں۔ شریعت وہاں مانے جہاں ہمارے مطلب کی ہو، جہاں مطلب کی نہ ہو وہاں شریعت نہ مانے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی دعوت دینی ہے، آگے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت ابراہیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر قائم رکھے، جب ہماری موت ہو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔